دوران روزہ آپ اپنے سر پہ پانی ڈال سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ روزے کے دوران غسل کر سکتے ہیں۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی پہلی دلیل تو وہی حدیثیں ہیں جن میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں صبح اٹھتا ہوں، غسل واجب ہوتا ہے، روزہ رکھ لیتا ہوں، اور بعد میں کیا کرتا ہوں؟ غسل کرتا ہوں۔ تو غسل کب ہوا؟ فجر کے اذان کے بعد ہوا، روزے کی حالت میں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوران روزہ غسل کرنا جائز ہے۔ پیاس لگ رہی ہے، گرمی لگ رہی ہے، آپ سر پہ پانی ڈالنا چاہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ابو بکر ابن عبد الرحمن سے کہ مجھے کسی صحابی نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے مکہ جاتے ہوئے ارج مقام پہ غسل کیا جبکہ آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، اپنے سر کے اوپر پانی ڈالا، پیاس کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے اپنے سر پہ پانی ڈالا، روزے کی حالت میں تھے۔ تو اس سے بھی پتا چلا میرے بھائیوں کہ دوران روزہ سر پہ پانی ڈالا جا سکتا ہے۔ کوئی گیلا کپڑا آپ اپنے جسم پہ رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں، آپ اپنی قمیض تر کر کے پہننا چاہتے ہیں پہن سکتے ہیں، آپ پانی میں بھیگی ہوئی چادر اپنے اوپر لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کتنی چیزیں ہوگی میرے بھائیوں؟ 3۔ چوتھے نمبر پہ روزے کے دوران جو عمل جائز ہے اور جس میں کوئی قباحت نہیں ہے وہ ہے کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا۔ دوران روزہ کلی کی جا سکتی ہے، ناک میں پانی چڑھایا جا سکتا ہے، لیکن ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے مبالغہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے جب وضو کا طریقہ پوچھا تھا، آپ نے کہا تھا کہ کلی کرو اور ناک میں پانی چڑھاؤ، وبالغ فی الاستنشاق، ناک میں پانی اچھی طرح چڑھاؤ، اس میں مبالغہ کرو، الا ان تکون صائما، لیکن جب آپ روزے کی حالت میں ہو تب ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے مبالغہ نہیں کرنا، ایک دفعہ آرام سے چڑھا لیں، بہت زیادہ آگے لے کر جانا، بار بار چڑھانا، اس میں مبالغہ نہیں کرنا۔ تو یہ چوتھی چیز تھی جس کے بارے میں علم ہوا کہ روزے کے دوران یہ امر بھی جائز ہے، یہ معاملہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب جب آپ کلی کریں گے تو کلی کا باقی ماندہ تھوڑا بہت پانی زبان پہ رہ جائے گا، ہو سکتا ہے وہ آہستہ آہستہ نیچے حلق میں اتر جائے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ قباحت تب ہوگی جب جان بوجھ کے آپ نیچے اتاریں گے، لیکن تھوڑا بہت جو ایک آدھ قطرہ اندر رہ گیا اور خود یہ آہستہ سے اندر چلا گیا اور آپ جان بوجھ کے اندر لے کر نہیں گئے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ 5ویں نمبر پہ پانچویں وہ چیز جس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا وہ یہ ہے کہ دوران روزہ سینگی لگوانا یا اپنا خون نکلوا کے کسی اور کو دینا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ جو آدمی یہ کام کر رہا ہے وہ طاقتور ہو، کمزور نہ ہو، اور خون مناسب نکالا جائے، بہت زیادہ نہ نکالا جائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے روزے کے دوران سینگی لگوائی تھی، اور چند ایک حدیث میں اس کے برعکس بھی آیا ہے، لیکن آپ کا آخری عمل یہی لگتا ہے کہ روزے کے دوران سینگی لگوا سکتے ہیں۔ سینگی کا مطلب کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ کئی دوستوں کو تو یہ بھی پتا نہیں ہوگا، یعنی کہ آج بھی بلکہ یہ ہے، پہلے بھی یہ تھا کہ جسم میں فاسد گندا خون جمع ہو جاتا ہے تو اس کو نکالنا اچھی بات ہے۔ جب آپ گندے خون کو نکالیں گے تو آپ کئی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، تو اس عمل کو سینگی کہتے ہیں۔ آج بھی مدینہ میں کام ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اس کے اوپر کو عمل کرنا چاہے تو اچھی بات ہے، سنت کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا، بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ کئی ایک بیماریوں کا علاج جو ہے وہ سینگی لگوانا ہے، یعنی کہ مخصوص طریقے سے جو جانتے ہیں سینگی لگانے کا طریقہ، وہ کٹ لگائیں گے اور پھر وہاں پہ کوئی ایسی چیز رکھیں گے جو خون کو چوس لے گی، اور جو خون نکلے گا وہ گندا ہوگا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا جو قیمتی خون ہے وہ آپ کے جسم میں ہی رہے گا۔
تو ایسے ہی میرے بھائیوں سنگی لگوانا اور خون آپ اپنے جسم کا نکلواتے ہیں، کسی کو عطیہ کرنا چاہتے ہیں، کسی کو دینا چاہتے ہیں روزے کے دوران، یہ درست ہے، اس میں انشاءاللہ کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اگر یہ کام رات کو کریں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بچ سکیں۔ روزے کی حالت میں مسواک کرنے کا کیا حکم ہے؟ جی یہ بھائی تو کر رہے ہیں، ہاں جی جائز ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ روزے کے علاوہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ مسواک کیا جائے وضو کے وقت بھی، نماز کے وقت بھی، بلکہ کئی ایک اوقات پہ شریعت نے اس کی ترغیب دی ہے۔ بلکہ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے میرے ذہن میں یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، تنگ ہو جائے گی، اگر مجھے اس بات کا احساس نہ ہوتا تو میں انہیں حکم دے دیتا کہ ہر وضو کے وقت، ہر نماز کے وقت مسواک کیا کرو۔ تو مسواک کرنی چاہیے، لیکن روزے کے دوران کریں یا نہ کریں اس میں تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ اب میرے بھائیوں، چونکہ نبی علیہ السلام نے روزے کے دوران مسواک کرنے سے روکا نہیں ہے تو آپ کا حکم عام ہے، روزے دار بھی مسواک کرے، جس نے روزہ نہیں رکھا وہ بھی مسواک کرے۔ ایک بات یعنی کہ کوئی دلیل ملے نہ ملے مسواک کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ آپ کا حکم عام ہے۔ اگر روزے کے دوران مسواک کرنا منع ہوتا تو آپ بتا کر جاتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بخاری شریف میں آتا ہے، عامر بن ربیعہ کہتے ہیں، یہ روایت معلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دوران روزہ اتنی بار مسواک کرتے دیکھا ہے کہ میں گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی روزے کے دوران مسواک نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ کہتے ہیں کہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ کستوری کی مہک سے زیادہ پسند ہے۔ اور یہ حدیث صحیح ہے میرے بھائیو، ایسے ہی ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو کستوری کی مہک سے زیادہ پسند ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں مسواک کریں گے تو بدبو ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی جو بدبو پسند ہے یہ وہ بدبو ہے جو روزے کی وجہ سے آتی ہے، وہ بدبو نہیں جو صفائی نہ کرنے کی وجہ سے آتی، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو وہ بدبو پسند ہے جو روزے دار کے معدے سے آ رہی ہے، کیونکہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، اللہ کی وجہ سے بھوکا پیاسا ہے، اور وہ جو بدبو ہے وہ آتی رہے گی چاہے آپ 1000 بار مسواک کر لیں، کیونکہ وہ معدے سے آ رہی ہے، منہ سے نہیں آ رہی۔ تو اس لیے مسواک کرتے رہنا چاہیے، صبح بھی کریں، شام کو بھی کریں، پہلے ٹائم بھی کریں، آخری ٹائم بھی کریں، فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، مغرب سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ تو روزے کے دوران مسواک کرنا پسندیدہ عمل ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور مسواک کرتے کرتے اگر دانتوں سے تھوڑا بہت خون نکل آیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، روزے کے دوران جن امور سے روزہ فاسد نہیں ہوتا یہ ہمارا آج موضوع ہے۔ تو میرے بھائیو، سرما لگانے سے، سرما استعمال کرنے سے کیا روزہ فاسد ہو جاتا ہے؟ جی نہیں فاسد ہوتا۔ کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں ملتی جس سے پتا چلے کہ دوران روزہ اگر سرما استعمال کیا جائے تو روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے سرما استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، آنکھوں میں دوائی وغیرہ ڈالنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ خوشبو سونگھنا، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹتا، اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، دوران روزہ کھانا چکھنا، نمک چکھنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، ابن ابی شیبہ کا حوالہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دوران روزہ سرکے وغیرہ کا ذائقہ چکھتا ہے اور حلق میں جانے نہیں دیتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آج اگر ہماری کوئی ماں بہن کھانا بنا رہی ہے اور کوئی خاص مہمان آ گئے ہیں اور وہ چیک کرنا چاہتی ہے کہ نمک مرچ کی کیا صورتحال ہے، تو چیک کر سکتی ہے، لیکن حلق میں نہ جانے دے، چیک کر کے فوراً باہر نکال دے، اپنے پیٹ میں نہ جانے دے، حلق تک نہ پہنچنے دے۔ اگر حلق تک پہنچ جائے گا، نیچے
پیٹ میں چلا جائے گا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. میرے بھائیو ایسے ہی دوران روزہ اگر بلغم آ جائے، رینٹ آ جائے، تو اس کو نکلنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے؟ رینٹ اور بلغم کو جان بوجھ کے نہیں نکلنا چاہیے، لیکن اگر چلی جاتی ہے تھوڑی بہت ہے تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ایسے ہی وہ چیزیں نکلنا جن سے بچنا ممکن نہیں ہے. آپ نے کھانا کھایا تھا، سحری کھائی تھی، وضو کیا، نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، لیکن کھانے کے چھوٹی موٹے ذرات آپ کے منہ میں رہ گئے اور وہ اندر چلے جاتے ہیں. آپ کی لاعلمی میں آپ نے قصد نہیں کیا، ارادہ نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اچھا بڑا ذرہ ہے، آپ کو پتا چل رہا ہے تو باہر پھینک دیں، منہ کے اندر نہ جانے دیں، حلق میں نہ اترنے دیں. ایسے ہی مٹی کا غبار ہے، آپ کے منہ میں چلا گیا، آپ آٹا پسوانے کے لیے گئے تو آٹے کا غبار آپ کے منہ میں چلا گیا. تو ایسی تھوڑی بہت چیزیں اگر اندر چلی جائیں جن سے بچنا ممکن نہیں ہے تو شریعت کی طرف سے انشاءاللہ معافی ہے، شریعت کی طرف سے ان چیزوں کے اوپر مواخذہ نہیں ہے. آپ نے مسواک کیا، تھوڑا سا خون نکلا، اندر چلا گیا، آپ کو پتا بھی نہیں چلا، معمولی سا تھا، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تھوک اندر چلی جاتی ہے، پتا بھی نہیں چلتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ نے بھول کے کوئی چیز کھا لی، بھول کے کوئی چیز پی لی، بھول کر بیگم سے ہم بستری کر لی، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور آخری بات، الٹی آئی، آپ جان بوجھ کے الٹی نہیں لے کر آئے، دھکے سے آ گئی ہے، تو انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے الٹی لے کر آتا ہے، منہ میں ہاتھ ڈال لیتا ہے یا کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس کی وجہ سے الٹی آتی ہے، تو ایسے آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے گا. تو میرے بھائیو یہ وہ امور تھے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا. انشاءاللہ روزے کے اور روزوں کے بعد زکوٰۃ کے اور یہ مسائل جاری رہیں گے، علم کی یہ مجلسیں انشاءاللہ جاری رہیں گی. اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عنایت فرمائیں.